اور اللہ نے احسان فرمایا کہ رب کائنات نے ہمیں دین کے ہر حصے سے مستفیض فرمایا۔ ضروریات دین ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانے، اپنے اعمال اپنے کردار کی نگرانی ہر ایک کی ذمہ داری ہے صاحب ایمان کی۔ یہ اس کے دعوے ایمانے کے ساتھ شہادت ہے، اور یہ شرف نصیب ہو کہ رب کائنات یہ کیفیت وفیکم رسول، ایسی کیفیت کہ ہمیں محسوس ہمارے سینوں میں ہو کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قلبی رشتہ ہے، وہ احساس غالب رہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں آپ نے کیا حکم فرمایا۔ ہماری دل کی دنیا پر جو گرفت ہے وہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ پھر آپ غور فرمائیں، عامت الناس کا غور فرمائیں، علماء کرام کا غور فرمائیں، جماعتوں کا غور فرمائیں، مسلم ملک اور مسلم قوم کا اور امت کا، کل دنیا پر جو مسلمان ہیں اس امت پر آپ غور فرمائیں۔ کیا ایسا حال ہوتا جیسا آج ہمارا حال ہے؟ ان تمام حالات کا تجزیہ کریں تو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے رجوع چھوڑ دیا ہے اللہ کے کلام سے۔ ہمارے سینے ویران ہیں، حالانکہ بے شمار دنیا کی آوازیں ہیں، بے شمار ڈول بازی ہیں، بے شمار خواہشات ہیں سینے کی دنیا میں، اس قلب میں بے شمار کائنات پلپ رہی ہیں، لیکن اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجاؤ، میرا حبیب تم میں موجود ہے۔ امتی کا یہ شرف ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حکم اس درجے کا عزیز ہو کہ دنیا کی زندگی میں اسے جان دینی پڑے، وہ جان دینا اس کے لیے مقدم ٹھہر جائے، لیکن اللہ کے حکم سے تجاوز نہ ہو۔ تو اگر اس کیفیت اور حال سے ہم آشنا نہیں، ہم آگاہ ہی نہیں، ہمارا یہ حال ہو تو غور فرمائیں کیا یہ تفریق جو آج ہمارے معاشروں میں، ہم اس تفریق میں مبتلا ہوتے، ان تلخیوں میں مبتلا ہوتے، ایسی قومیں بنتی ہیں، ایسے ملک کا تحفظ کیا جاتا ہے، ایسے قدرتی آفات جو پیش آتی ہیں کہ جو طعن و تشبیہ کی جا رہی ہے، کیا ایسے مسائل کا حل کیا جاتا ہے؟ کیا جہاں اتفاق کی ضرورت ہے وہاں بے اتفاقی اختیار کی جاتی ہے؟ جہاں رشتوں کا تقدس، جہاں لحاظ کی ضرورت ہے، جہاں حیا کی ضرورت ہے، غور تو فرمائیں۔ ایسے ایک دفعہ معاشرے کو دیکھتے ہوئے اپنے سینے تک آئیں، پھر اپنے وہ حصے جو ہماری چاہتے ہیں اور ہماری پسند ہیں انہیں ٹٹولیں تو صحیح، پھر مجھے بتائیں کہ یہ جو رشتہ امتی کا ہے اس کا تقدس، یہ اظہار محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ تجزیہ کہ اللہ کا کیا فرمان ہے کہ صبح و شام اس کا کلام پڑھا جا رہا ہے، قرآن کریم تلاوت ہو رہا ہے، حفاظ کے سینے سجے ہیں، اور ہم نماز میں سنتے ہیں، ہم اعلانیہ سنتے ہیں، محافل میں سنتے ہیں، کہیں نہ کہیں ایسا سبب ہو جاتا ہے کہ کلام ذاتی سنا جاتا ہے، پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، رب کائنات اسے سمجھنے اور عمل تک کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ممکن ہے کہ جن میں اللہ کا کلام ہو وہ پھر کفر کی طرف سوچیں، کفر کی پیروی کریں، وہ تجاوز پر جائیں، پھر وہ اس سے جو صدری علوم کیے ہیں، جو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں، وفیکم رسول، یہ حصہ قرآن کریم جو بیان فرماتا ہے، اس سے بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو ترازو میں لائیں، ہم پھر اس تحقیق میں آپس میں خلاف ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا وفیکم رسول۔ آپ کا ہونا آپ کی اتباع کی نسبت آئے گا، آپ کا ہونا تعلیمات کی نسبت آئے گا، آپ کا ہونا کیفیات کی نسبت آئے گا، اور کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر بات کر سکتا ہے؟ کون ہے جو آپ کی عظمت سے واقف ہے؟ مخلوق میں کون ہے؟ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گفتگو کرتے ہوئے بام فتح و شکست کے ہم محافل سجا دیتے ہیں، آپس کے جھگڑے پیدا کر دیتے ہیں، کبھی غور کیا؟ لا تقدموا بین یدای اللہ ورسول، کبھی قرآن کریم کا حکم سنا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کبھی قرآن کریم نے جو حکم دیا اسے سمجھا؟ بجائے اس کے کہ ہمیں حکم کیا ہے، ہم اس بحث میں ہیں کہ آپ کی ذات اقدس پر جب بحث آئے گی کون ہے جس کی یہ استطاعت ہے، کون اس درجے کا صاحب علم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر سکے، جس شان کو قرآن نے بیان فرمایا۔ مخلوق کی استعداد ہے کہ وہاں بیان کر سکے؟ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی،
اللہ کریم نے احسان فرمایا آپ کا امتی ہونا، یہ شرف عطا فرمایا، یہ اس کا احسان ہے کہ ہمیں آپ کا اتباع نصیب۔ کیا قرآن نہیں فرماتا کہ اے میرے حبیب انہیں بتا دیں ایمان لانا آپ پر احسان نہ جتائیں؟ کیا یہ قرآن نہیں بیان فرماتا؟ جو ایمان لاتا ہے اس کے اپنے لیے بھلائی ہے، جو انکار کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ کیا قرآن نہیں بیان فرماتا؟ اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتے، یہ خود اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے ہیں کہ جو آخرت کی سزا پائیں گے۔ کیا یہ سارے حصے قرآن نہیں بیان فرماتے؟